وسیع ترین اصلاحات لائی جائیں گی آپ کے لیگل سسٹم کے اندر بھی اور جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ معاشی اصلاحات کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے پاکستان کے اندر. تو یہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر ایک سیریس ریفارم کا ایک پیکج آئے گا، اور پہلے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بنیاد بنائیں گے. دیکھیں جو معاشی اس وقت حالات ہیں نا، کوئی بھی حکومت آئے، چاہے تحریک انصاف کی ہو یا کوئی اور ہو جسے لوگ منتخب کریں، اسے دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. لیکن آئی ایم ایف ایک بینڈیج ہے، آئی ایم ایف ایک پٹی ہے، آئی ایم ایف ایک علاج نہیں ہے. علاج ہم نے خود کرنا ہے اپنے مریض کا. اور جو پچھلے 11 ماہ میں انہوں نے حشر کر دیا معیشت کا، یہ وقت تھوڑا لگے گا معیشت کو ٹھیک ہونے میں، لیکن اگر سمت درست ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا، آج تک کسی کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف پروگرام کا کیا حقیقت ہے. کب سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا. عالمی ادارے ان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، دوست ممالک ان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. جھوٹ صبح سے لے کے شام تک صرف جھوٹ بولتے ہیں. وزیر اعظم کوئی بیرون ملک کسی بچی کی سالگرہ بھی ہو، وہاں پہ بھی کیک کاٹنے پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے ملک میں رہتے نہیں. حالانکہ اپنے ملک میں بدترین سیاسی اور معاشی بحران آیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم کو ہلکی سی فون کال بھی کر دے یا نہ بھی کرے، خود فون کال کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں بیرون ملک دورے پہ آ رہا ہوں. تو ان کا تو یہ تو غیر سنجیدہ لوگ ہیں، نان فنکشنل قسم کی یہ رجیم ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اور اتنے سارے بلنڈرز کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ جی معیشت کیوں نیچے جا رہی ہے. ظاہر ہے نہیں، میں جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کو لوگ اس کو نفرت کا بھی علامت وہ بن گئے ہیں. لیکن کچھ وہ ناجائز بھی ہے، کیونکہ اس ساری رجیم کے اندر بیچارہ رانا ثناء اللہ سب سے چھوٹا پیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ گڈا نہیں ہوتا جسے پیچھے سے چابی دے کے بٹھا دیتے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیچارہ تو وہ والا گڈا ہے. تو اصلی جو محرکات ہیں وہ عموماً پیچھے ہوتے ہیں. لیکن کوئی ایسے پریشانی والی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ، عوام ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین ہے. اور ان کی جو بھی ان کے سازشیں تھیں، آپ دیکھیں کب سے معاملہ شروع ہوا ہے. حمزہ شہباز کی پہلے جعلی حکومت بنائی گئی، عوام سے ہم نے وہ مینڈیٹ، عوام کے ذریعے وہ مینڈیٹ ہم نے واپس اپنا ریسٹور کیا. اس کے بعد یہ جو 17 جولائی کو الیکشنز ہوئے، ہم نے وہ سویپ کیے. اس کے اندر انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. پھر انہوں نے 9 حلقے اپنی مرضی کے سلیکٹ کیے جہاں پہ پی ٹی آئی کی وکٹری کی مارجن کم ہے. ہم ان 9 حلقوں کے اندر بھی کامیاب ہوئے. پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ 186 کا نمبر پورا نہ ہو، ہم نے 186 کا نمبر بھی پورا کیا. پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ چودھری برادران پہ ذاتی دباؤ ڈال کے ان سے اسمبلیاں نہ توڑوائی جائیں، وہ اسمبلیاں بھی ٹوٹیں. اس کے دوران عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم فرمایا. اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، بلیک میل کیا گیا، یہ سوچ کے کہ شاید یہ خاموش ہو جائیں گے. وہ لوگ آگے سے بھی زیادہ دلیر ہو گئے، آگے سے بھی زیادہ ووکل ہو گئے، اور زیادہ انہوں نے کھل کے بات چیت شروع کر دی. تو یہ ایک ناکامیوں کا تسلسل چلا آ رہا ہے. اور آخر میں پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح پورا بیانیہ بنایا گیا کہ عدلیہ جو ہے اس کے ذریعے یہ فیصلہ نہ آئے کہ 30 اپریل کو یا یہ 90 دن کے اندر الیکشنز کرائے جائیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی واضح فیصلہ دیا کہ کسی صورت میں آئین کو اور جمہوریت کو معطل نہیں کیا جائے گا، اور 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں گے. تو یہ 11 ناکامیوں کا تسلسل ہے جو میں نے آپ کو سنایا، کہ جو تحریک انصاف اور عوام کے مینڈیٹ کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف سازش ہوئی، اور 11 مرتبہ شکست ہوئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ 12ویں شکست اب قریب آ رہی ہے، جب حقیقی طور پہ عام انتخابات ہوئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف عوام کی مدد سے اقتدار میں آئے گی. پنجاب کا کے پی پی کا اعلان ہو، کانسٹیٹیوشنلی یہ پھنسے ہوئے تھے، بند گلی میں تھے، انہیں کرنا ہی کرنا. لیکن آگے آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن، کیا آپ کو لگتا ہے کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے انڈر ہو؟ اس میں کیا ہوگا؟ بالکل دیتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. آپ کے جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہ اور ان کے الیکشنز بالکل علیحدہ ہو سکتے ہیں. آپ کا قانون اور آئین اس پہ بڑا واضح ہے. علیحدہ اسکیجولز بھی آ سکتے ہیں اور ماضی میں آتے بھی رہے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ صوبائی الیکشن تو چلیں آ گئے ہیں اور عدالتوں نے کہہ دیا ہے، وفاق میں حکومت نہیں چل رہی. وفاق میں نے آپ کو بتایا بیرونی دورے ہو رہے ہیں صرف، اور یہ تو کٹ پتلیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی اتنا اختیار ہے نہ قابلیت ہے. بہتر یہ ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات کی طرف جائیں. شکریہ.